اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ٹاپک ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہے۔ ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ڈیٹا کا کیا کریں۔ یہ دیکھیے نا، کچھ ٹرمز ہیں جو بڑی پاپولر ہو چکی ہیں، اکثر بولی جاتی ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دیئر سگنیفیکنس۔ ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے، میرا بھی ٹاپک یہی ہے کہ ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے۔ بٹ واٹ ڈیٹا، واٹ ٹو ڈو ود دیٹ ڈیٹا؟ اس ڈیٹا کو انالائز کون کر کے دے گا؟ آپ کے پاس ہے کوئی ڈیٹا انالیسس کرنے والا بندہ؟ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کے ریگولر پروڈکٹ مینیجرز جو کہ بزنس بھی فکر کر رہے ہیں، جو ایگزسٹنگ برانڈز کو بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو سیلز ٹیم کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، جو مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں، وہ ڈیٹا انالیسس بھی کریں گے بیٹھ کے؟ کسی نے بالکل، میں یعنی پوری گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں فارما انڈسٹری میں جنہوں نے وہ موٹی کتاب اچھی طرح پڑھی اور سمجھی ہے، جو اب آئی کیو بھی ہو گیا ہے، جو IMS ہوتا تھا، جو وہ ایشو کرتے ہیں؟ نو، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کتنی انفارمیشن اور اس سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا دے، اس سے کرنا کیا ہے اس ڈیٹا سے؟ تو اس میں سے وہ چند چیزیں پکڑتے ہیں کہ ہاں جی مارکیٹ سائز یہ ہے جی، مارکیٹ گروتھ یہ ہے جی، میجر پلیئرز یہ ہیں جی، لہذا بس۔ اب ایک پارٹ تو یہ ٹھیک ہے، اب سوال یہ کہ مارکیٹ کی گروتھ یہ کیوں ہے؟ اگر ایک مارکیٹ 50% سے گرو کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے؟ اور ایک اگر نیگیٹو میں جا رہی ہے کہ -5% اس کی گروتھ ہے تو کیوں ہے؟ یہ کسی کو نہیں پتہ، نہ کوئی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کتاب میں نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی نہیں لکھا ہوا کم از کم۔ اسی طرح سے جو ڈیٹا انالیسس ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ڈیٹا پکڑ کے اس کو آگے پیچھے اس کو گراف بنا لیے، بار چارٹ بنا لیے، 4 قسم کے رنگ ڈال لیے اس میں۔ معذرت میں ذرا تھوڑا اسٹریٹ ہو جاتا ہوں اس قسم کی گفتگو میں، اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی شاید۔ یہ نہیں ہے۔ ڈیٹا بیسڈ یا ڈیٹا ڈریون ڈیسیشنز اس وقت ہوں گے جب لوگ ڈیٹا کو سمجھیں گے اور ریلیونٹ ڈیٹا کو ٹیک اپ کریں گے اور ارریلیونٹ ڈیٹا کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ چونکہ آپ کے پاس اگر 1 ملین ڈیٹا ہے تو سارے کا سارا اس پرٹیکولر بات سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ جتنا اس سے ریلیونٹ ہے وہ آپ لیں گے، اور پھر اس پہ کچھ آپ ریسرچ بھی کرنے کی ضرورت شاید آپ کو پڑ جائے گی کہ ہاں ڈیٹا یہ تو بتا رہا ہے کہ یہ ہے، یہ ٹرینڈ ہے۔ آپ اس کے ریگریشن انالیسس کرتے ہیں، آپ اس کے پتہ نہیں کون کون سے انالیسس کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ ڈیٹا یہ بتاتا ہے۔ لیکن آئی ریئلی فیل ٹو ہیئر کہ یہ کیوں بتاتا ہے۔ اس سے آگے نہیں چلتے لوگ، سب یہیں پہ بات ختم کر دیتے ہیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے، مارکیٹ گرو کر رہی ہے ہم بھی داخل ہو جائیں گے، مارکیٹ گرو نہیں کر رہی ہم بھی نہیں داخل ہوں گے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے ڈیسیشن میکنگ کا۔ ڈیٹا، پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم تو ڈیٹا ڈریون ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں، تو یہ ڈیٹا ڈریون نہیں ہے۔ ڈیٹا ڈریون کے لیے آپ کو ضرورت ہے، یہ لازمی ہے 2030 میں جانے کے لیے، چونکہ ڈیٹا تو بے شمار جنریٹ ہو رہا ہے نا، ہوئے چلا جا رہا ہے اور ہر جگہ ہو رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں ڈائیگریس کر کے اگزامپل دوں، ہر شہر میں کیمرے لگے ہوئے ہیں سیف سٹی کے، بے شمار کیمراز اور بے شمار ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے۔ ان کی ایک امپورٹنس تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایونٹ ہو جائے تو آپ چلیں اس پرٹیکولر کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھ کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی کلو اس سے مل جائے، لیکن ادروائز نوبڈی از لوکنگ ایٹ دیٹ ڈیٹا۔ کوئی انالیسز نہیں کر رہا، کہیں کوئی رپورٹ نہیں بن رہی کہ جناب اس پرٹیکولر لوکیلٹی میں کوئی خاص ٹرینڈ چل رہا ہے کرائم کا، یا کچھ خاص لوگ ہیں جو ایک گینگ کی شکل میں کام کر رہے ہیں، کوئی ان کو کنیکٹ نہیں کر رہا ڈاٹس کو۔ سو دیر از نو ڈیٹا ڈریون ڈیسیشن میکنگ۔ یہ حال فارما کا بھی یہی ہے کہ ڈیٹا بہت ہے، وہ بھی آ رہا ہے، ڈسٹریبیوٹر بھی ہر مہینے رپورٹیں بھیج رہا ہے، وہ جناب برک وائز اور فلانی وائز اور ہر چیز کی سیلز بھی آ رہی ہیں۔ ہاں اچھا، ہاں بالکل یہ برک بڑی اچھی، شاباش شاباش، یہ اچھی نہیں ہے تم کیا کرتے ہو، تم ٹھیک کام نہیں کرتے، اس کو 2 ڈانٹیں لگائی، کام ختم۔ ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا ڈریون ڈیسیشن میکنگ کے لیے ڈیٹا انالیٹکس شروع کیجیے فوری طور پہ۔ یو مے نیڈ اے پرٹیکولر پرسن جس کا کام ہی یہ ہو کہ وہ ڈیٹا انالیسس کرے۔ جن لوگوں نے SFE بھی شروع کی ہے نا،
جو انہوں نے بھی ابھی تک اس لیول پہ کام نہیں کیا. اور یہ جو لوگ آئیکون یا ایمریپ اس طرح کے جو سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں ان سے بھی وہ بینیفٹ کوئی نہیں لے رہا سوائے ایسے پکڑنے کے لوگوں کے ادھر ادھر، ادروائز اس سے انالیسز نہیں ہو رہا. تو 2030 میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ کام شروع کروائیے، ایڈ اندر ہیڈ کاؤنٹ میں بھی جس کا کام ہی یہ ہو، اور وہ ریسرچ بھی کرے، وہ انالیسس کرے، وہ ریسرچ کرے، اور پھر وہ آپ کو بتائے کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے. پھر آپ صحیح فیصلے کر پائیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.